اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 82 اور 83 پر سبق نمبر 22 چالاک شہزادہ کی مشق حل کریں گے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے 21 سال تک زاہدانہ زندگی گزاری؟ آئیں بچوں، اب دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کرتے ہیں۔ لفظ ہے بخیل، اس کا معنی ہے کنجوس۔ تصنیف، اس کا معنی ہے لکھی ہوئی کتاب یا تحریر۔ ازبر کرنا، اس کا معنی ہے زبانی یاد کرنا۔ ہکا بکا، اس کا معنی ہے گھبرایا ہوا۔ لفظ ہے دستور، اس کا معنی ہے رسم و رواج۔ حسب دستور معنی ہے رواج کے مطابق۔ آئیں بچوں، اب مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ لونڈی کتنی بار اشعار سن کر یاد کر لیتی تھی؟ اس کا جواب ہے لونڈی 3 بار سن کر اشعار یاد کر لیتی تھی۔ نمبر 2 ہے، شہزادہ کیا سن کر ہکا بکا رہ گیا؟ شہزادہ یہ سن کر کہ اشعار پتھر پر لکھے ہیں ہکا بکا رہ گیا۔ نمبر 3 ہے، اسمعی نے اپنا قصیدہ کس چیز پر لکھا تھا؟ جواب ہے اسمعی نے اپنا قصیدہ سنگ مرمر کی سل پر لکھا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، شہزادے نے اسمعی کے اشعار سن کر کیا کہا؟ شہزادے نے کہا، بے شک یہ اشعار آپ ہی کی تصنیف ہیں۔ مشق کا اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ شاعر دل ہی دل میں خوش ہو کر قبول کر لیتا۔ جواب ہے جیم، شہزادے کی شرط۔ نمبر 2 ہے، جب شاعر قصیدہ ختم کر چکتا تو شہزادہ کہتا کہ یہ اشعار تو، جواب ہے الف، سنے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 ہے، شاعر نے قصیدہ لکھا تھا۔ جواب ہے دال، سنگ مرمر پر۔ سوال ہے، پورے ملک میں اس کی تعریف ہونے لگی۔ جواب ہے جیم، شہزادے کی۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلی مہارت ہے سننا۔ استاد صاحب بآواز بلند اس سبق کو پڑھیں اور طلباء اس کو توجہ سے سنیں۔ بولنا، ایک اچھے استاد میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس موضوع پر اپنے اسکول کے بزم ادب کے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پڑھنا، درج ذیل عبارت درست تلفظ سے پڑھیں۔ عبارت ہے، جب ایک کسان کو یہ معلوم ہوا کہ سارس اس کے کاشت کیے گئے مکئی کے کھیت خراب کر رہے ہیں تو اس نے انہیں پکڑنے کے لیے جال بچھا دیا۔ اگلے دن کسان نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں سارس کے ساتھ ساتھ ایک بگلا بھی پھنس گیا ہے۔ بگلے نے روتے ہوئے کسان سے کہا، میں التجا کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے، کیونکہ میں نے آپ کی مکئی بالکل نہیں کھائی اور آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ میں بہت فرض شناس پرندہ ہوں۔ اپنے والدین کی عزت کرتا ہوں، لیکن کسان نے اسے جلد ہی ذبح کر دیا اور کہا، شاید یہ سب کچھ درست ہو، لیکن میں نے تمہیں ان پرندوں کے ساتھ پکڑا ہے جو میری فصل خراب کر رہے تھے۔ تم جس صحبت میں رہے ہو اس کی وجہ سے تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ سچ ہے، لوگ ہمیں ہماری صحبت سے پہچانتے ہیں۔ صفحہ نمبر 83 پر مشق کا اگلا حصہ ہے، ان محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1 ہے، خیالی پلاؤ پکانا، ہاتھ آنا، پیٹ بھرنا، حسد ہونا، ماجرا بیان کرنا۔ اگلا سوال ہے، آپ روزانہ باغ میں سیر کے لیے جاتے ہیں، صبح کی سیر کے فوائد پر 10 جملوں پر مشتمل مضمون لکھیں۔ مشق کا اگلا سوال ہے، مرکب جملے، 2 یا 2 سے زیادہ چھوٹے جملوں کو ملا کر ہم ایک بڑا جملہ بناتے ہیں۔ ایسے بڑے جملے کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔
چھوٹے جملوں کو ملانے کے لیے حروف ربط مثلاً اور، لیکن، اس لیے، تو استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمونے کے دوسرے مرکب جملے پڑھیں۔ اس نے باغ میں گڑھا کھودا، اسے پرانا ڈبہ ملا۔ اس نے باغ میں گڑھا کھودا تو اسے پرانا ڈبہ ملا۔ تو حرف ربط ہے۔ وہ بیمار تھی، اس نے ڈاکٹر کو بلایا۔ وہ بیمار تھی، اس لیے اس نے ڈاکٹر کو بلایا۔ اس لیے حرف ربط ہے۔ مشق کا اگلا سوال ہے، آپ درج ذیل مفرد جملوں کو مرکب جملوں میں تبدیل کریں۔ میں آج دفتر نہیں جا رہا ہوں، میرا بھائی لندن سے آ رہا ہے۔ اس کا مرکب جملہ بنے گا، میں آج دفتر نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میرا بھائی لندن سے آ رہا ہے۔ نمبر 2 ہے، وہ کمزور ہیں، وہ پتھر نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا مرکب جملہ بنے گا، وہ کمزور ہیں اس لیے وہ پتھر نہیں اٹھا سکتے۔ نمبر 3 ہے، اسلم ایک امیر آدمی ہے، وہ کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اس کا مرکب جملہ بنے گا، اسلم ایک امیر آدمی ہے لیکن وہ کسی کی مدد نہیں کرتا۔ نمبر 4 ہے، بچے بھوکے تھے، انہوں نے کھانا کھا لیا۔ مرکب جملہ بنے گا، بچے بھوکے تھے اس لیے انہوں نے کھانا کھا لیا۔ آئیں بچوں زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ قوسین، قوس کی جمع، قوسین کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ جب کسی جملے کو تحریر میں وضاحت کے لیے شامل کیا جاتا ہے تو اسے قوسین کے اندر لکھتے ہیں، جس کا اصل جملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اگر قوسین والے جملے کو نکال دیا جائے تو اصل جملے کے معنی میں فرق نہیں پڑتا۔ مثالیں، فوزیہ قوسین میں جو میری شاگرد تھی آج اسکول میں استانی ہے۔ راشد قوسین میں لکھا ہوا میرا پرانا ہمسایہ کراچی چلا گیا ہے۔ آپ 5 ایسے جملے لکھیں جن میں قوسین کا استعمال ہوا ہو۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام، طلباء کو لوک کہانی کی تاریخ اور پس منظر سے آگاہ کریں۔ استاد محترم مشکل الفاظ کا مفہوم طلباء کو سمجھائیں۔ عزیز طلباء، آج کے اس سبق اور اس کی مشق کو سن کر آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔